اچھا یہ بتائیے سامیہ کی جو انویسٹمنٹ ہیونز تھیں ان کو آپ ایسے ہی دیکھ رہی ہیں اور یہاں سے جو 200-250 ارب ڈالر جو ہے اس کے نکلنے کی اطلاعات آ رہی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ سب کو آباد رکھے، لیکن اگر یہ پیسہ نکلتا ہے تو اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ہانگ کانگ جا رہا ہے اور دوسرے ممالک میں جا رہا ہے. تو پاکستان میں بھی کوئی انویسٹمنٹ آئے گی انٹرنیشنلی بھی، یا اپنے بھی لوگوں کی واپس آئے گی؟ یہی تو ایک امید نظر آ رہی ہے سر. یہ جو جوپیٹر موو کرے گا 30 جون کو پاکستان کو بلیسنگ دینے کے لیے. جوپیٹر ہر جگہ گھوم رہا ہے، ادھر کیوں نہیں آ رہا؟ اب آنے والا ہے اور پھر یہ 12 سال اس کی بلیسنگز رہیں گی اس خطے کے لیے جو ہے. تو اب یہ جب آئے گا تو یہ آپ تسلی رکھیں کہ اس ملک میں بھی جو ہے سرمایہ کار اور سرمایہ کاری دونوں چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. اچھا تو جوپیٹر کب آ رہا ہے؟ 30 جون کو، بجٹ کے ساتھ ساتھ. اور جوپیٹر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ جوپیٹر کس چیز کا استعارہ ہے؟ یہ بلیسنگ لے کے آتا ہے نا. جیسے ابھی یہ جو بلیسنگز کی تو بہت شیڈز ہیں نا. جو جب میں کہتی تھی کہ پاکستان کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا، وہ اس نے کرایا پچھلے سال. اب یہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرے گا. تو جہاں جس ہاؤس میں جاتا ہے پھر اس ہاؤس کی کلیننگ شروع کر دیتا ہے، وہاں پہ اپنی بلیسنگ شروع کر دیتا ہے دینی آسمان سے. تو اب اس کی جو موو نہیں بن رہی ہے وہ پاکستان کا مقدر کھلنا، پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا، وہاں پہ اس کا ٹریول شروع ہوگا. اور پھر کتنے عرصے یہ یہاں رہے گا؟ یہاں پہ بھی اس کو 12 سال بلیسنگز ملیں گی. اب دیکھیے نا، جب نیک نامی میں اضافہ ہوا ہے تو آپ اب تک دیکھیے کہ ابھی بھی مشورے اندر خانے ہمارے سے کیے جا رہے تھے، یا ہمارے ہی لوگ مذاکرات کے لیے، ایران بھی ہم پہ بھروسہ کر رہا تھا. نیک نامیوں کا عام پاکستانی کو فائدہ کب پہنچے گا؟ اسی سیکنڈ ہاف سے. اچھا 30 جون کے بعد سے آپ سمجھتے ہیں؟ سیکنڈ ہاف سے. پھر ہم ایک شو، اللہ نے چاہا اور اللہ میری عزت رکھے، پھر ایک شو یہ تو ضرور کریں گے سامنے بشرط زندگی. انشاءاللہ بشرط زندگی سر. کیونکہ ہمارے لوگوں نے بھی 78 سال میں بہت غربت، تکلیفیں کاٹی ہیں، مفلسی، کیا کچھ نہیں دیکھا ہے نا. بہت زیادہ جو ہے نا. اللہ کرے کہ اب تو دل سے دعا نکلتی کہ اللہ پاک اس ملک کی خیر ہو جائے. بہت ہو گئی ہے نا. ہاں جی بہت ہو گیا سر. اور کیا دبئی خاص طور پہ UAE ویسا ہی رہے گا یا اس کے قریب آ جائے گا؟ نہیں، نقشہ بدلے گا. اچھا نقشہ بدلے گا. مطلب UAE اس جگہ اس کی وہ پوزیشن نہیں رہ جائے. نہیں، جب آپ نقشہ بدلنا کہہ رہی ہیں تو نقشہ بدلنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو سرحدیں ہیں وہ آپ کہہ رہی ہیں ممالک کی بدل جائیں گی. مطلب جو دبئی کا ایک ہائپ تھی نا سر، وہ وہاں نہیں رہ جائے گا اس پیڈسٹل پہ. تو دبئی کا فال اور ڈاؤن جو ہے نا یہ وقت بتائے گا. اچھا، پوری انسانی تاریخ میں وارز جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو بڑی ریاستیں ہوتی ہیں، مملکتیں ہوتی ہیں، یہ سلطنتیں ہوا کرتی تھی، وہ اس کے بعد سٹیبل رہتی ہیں. 10-15-20% فرق ہوتا ہے اور اس کے بعد کاروباری زندگی چلتا رہتا ہے. یہ UAE کو اور خاص طور پہ دبئی کو کتنا فرق پڑتا آپ دیکھ رہی؟ 10%، 20%، 30% سرمایہ نکلے گا تو صحیح، مگر بہرحال پھر بھی مڈل ایسٹ کی پٹی پہ خاصا فرق آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. گلف کی پٹی پہ، مڈل ایسٹ کی پٹی پہ کرائسس بہت سارے ملکوں میں، اب وہ پوزیشن نہیں رہ جائے گی ان ملکوں کی. اور جو ہے کیا کہتے ہیں، یورپ کی پٹی پہ، وہاں پہ بھی ابھی شروع ہو جائیں گے. تو یہ امن کی خبریں مشکل ہو جائیں گی. زمین سے یہ نہیں سوچئے کہ امن قائم ہو جائے گا یہ 5 دن کی جنگ بندی سے. یہ ایک عارضی ہے، پھر ایک عارضی ہے، پھر میں ایک بڑا کھڑاک ہونے کا امکان ہے. اور وہ زیادہ بڑا کھڑاک ہے. اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جوپیٹر آپ کے علم کے مطابق یہ کیا پاکستان کا خانہ کہیں گے اس میں آ جائے گا؟ جی پاکستان کے. اور اس سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے خوشحالی آئے گی؟ جو مالی خوشحالی آئے گی. نیک نامی تو ہوگی شروع، وہ تو نظر آ رہی ہے. اب وہ نیک نامی پیسہ بھی لائے گی. کہ لوگوں کا ہم پہ اعتماد ٹھیک ہوگا. اور یہ جو ہمارا بھی خطہ اور ہمارے ساتھ بھی بہت سارے دشمن ہیں، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی بہت سارے، یعنی کہ کچھ مستقل دشمن ہیں، کچھ افغانستان بہت مشکل میں آنے والے دنوں، مشکل، خاصی مشکل میں. انفرادی طور پہ یا ہم بھی اس کا حصہ؟ نہیں، ہم تو وہاں سے انشاءاللہ فاتح ہو کے نکلیں گے، لیکن افغانستان بڑی مشکل میں پھنسنے. اچھا، لیکن اگر افغانستان مشکل میں رہے گا تو آپ جانتی ہیں کہ جو پوری ایک راہداری ہے جو چائنا بنانا چاہ رہا ہے سی پیک کی شکل میں، اور وہ رستہ اگر وہ خطہ جو ہے وہ ٹرموائل کا شکار رہے گا تو امن نہیں ہوگا، تو پاکستان کے لیے بھی مشکل ہے. امن کی بات میں نہیں کہہ رہی، مطلب اب افغانیوں کا اپنے ملک پہ جو ہے نا پاور ان کی کمزور ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے وہ اڈاپٹ نہ کر لیے جائیں. اچھا، اڈاپٹ نہ کر لیے جائیں. اڈاپٹ سے کیا مراد ہے؟ مطلب جیسے کالونیز بن جاتی ہیں. کس کی؟ کیونکہ چائنا سپر پاور بنے گا.
چائنا اس 1.5 سال کے اندر سپر پاور بن جائے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کے علم کے مطابق چائنا کولونائز کرنے جا رہا ہے افغانستان؟ نہیں مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے چائنا جو ان کے اپنے لوگ ہیں نا وہ وہاں پہ لوز کر جائیں گے اپنی پاور کو, جو اس وقت جو ان کی رجیم ہے یہ لوز کر جائیں گے. تو وہاں پہ ظاہر ہے جب ان کے ایک ملک اگر آپ کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ اپنے اصول ان کے ضوابط ہوتے ہیں نا, پھر آپ کو فالو کرنے پڑیں گے. تو افغانستان کی پوزیشن ویک ہونے تو آپ کس کا فٹ پرنٹ وہاں زیادہ دیکھ رہی ہیں افغانستان میں؟ نہیں, پاکستان کا اور چائنا کا, اور چائنا, 2 ملکوں کا. اور چائنا, ہاں جی ٹھیک ہے. تو کن ایریاز میں آپ سمجھتی ہیں پاکستانیوں کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے آنے والے دنوں میں ہاں پاکستان یہ ہم دیکھیں پہلے تو میرا ملک میرا ملک میری ماں, یہاں آئیے, اسے سجائیے سنواریے. یہ اس خطے کی یونٹی اور اس خطے کی جو فرٹیلٹی ہے اب اپنا آپ جو ہے آپ کو انشاءاللہ پروو کرے گی. تو یہ پورا خطہ سیف ہے جہاں پہ ڈیولپمنٹ شروع ہو جائیں گی کاموں کی. پنجاب بہت سیف ہے, ایون جس کو پشاور جس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں وہ بھی سیف ہو جائے گا. تو پاکستان پورا سیف ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ناظرین, اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. جب واپس آئیں گے تو ہم سامعہ صاحب سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ تاریخ کے سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جب کسی بھی قوم کے لیے اپرچونٹیز کے دروازے کھلتے ہیں تو ان اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندرونی حالات جو ہیں ان میں بھی ایک اسٹیبلٹی ہو, ایک امن ہو, ایک بھائی چارہ ہو, تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ اس کا پھل جو ہے وہ پا سکتے ہیں ان اپرچونٹیز کا. اس حوالے سے پاکستان کے اندرونی حالات جو ہیں وہ ان کے علم کے مطابق کیا کہنے جا رہے ہیں. باقی جو سیاسی سماجی منظرنامہ ہے وہ تو ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں, اس کو واچ بھی کرتے رہتے ہیں, مگر سامعہ کے علم اس حوالے سے کیا کہتا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے تھوڑے دیر وقفے کے بعد. آپ ساتھ بلکہ ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. تو سامع صاحب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ کرے دنیا میں امن ہو, اور آپ کا علم جو ہے وہ جو بھی کہتا ہو, مگر لاج بات ہے خواہش تو آپ کی بھی یہی ہے کہ امن ہو اس دنیا میں, اور جنگیں جو ہیں وہ ختم ہو, اور یہ جو عارضی جنگ بندی ہے یہ مستقل جنگ بندی کی صورت اختیار کرے, اور انسانیت کے لیے امن ہو, مسلمان بھائیوں کے لیے امن ہو, جہاں جہاں لوگ بستے ہیں وہاں وہاں امن ہو. مگر پینل پاکستان کے لیے آپ کا یہ کہنا ہے اس میں سے بہتر چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. جی جی. مگر تاریخ کا, سیاست کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب تک ایسی اپرچونٹیز نکلتی ہیں نا قوموں کے لیے, لیکن اگر ان کے اندرونی حالات اچھے نہ ہوں اور آپس میں اگر وہ سیاسی قوتیں ہیں جو ہیں وہ متحارب ہوں, ایک دوسرے سے نفرت کا, اختلاف کا شکار ہوں, تو ملک پوری طریقے سے ان اپرچونٹیز سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا نا. تو کیا ہمارے ہاں اس حوالے سے کچھ بہتری دیکھتی ہیں آپ, یا یہی جو اختلافات ہیں کچھ پارٹیز کے درمیان یہ ایسی رہیں؟ نہیں, یہ اگر پارٹیز نے, یہ تو نئے سال کی پیش گوئیوں کے اندر پیش گوئی ہے میری, کہ اگر کیونکہ سیٹرن جس ستارے نے زمین پہ جنگیں کرائی ہیں یہی ستارہ سیاست کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے. تو یقین کیجئے وسیع شاہ صاحب, اگر سیاستدانوں نے اس وقت بھی آپس کی چپکلش, رفٹ, نفرتیں رکھیں تو اس سال اس امکان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے, پھر ڈیموکریسی سپنا بن کے رہ جائے آپ لوگوں کے لیے. تو یہ میں نئے سال, آپ یہ کہنے جا رہی ہیں کہ آپ کا علم یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ لگ سکتا ہے. دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی مرضی کا کوئی سیٹ اپ بنایا جا سکتا ہے جو کہ اس طرح کی ایک دوسرے کو, ابھی تو یہ دیکھیں وہ چل رہا ہے نا, یہ اس کو کیا کہتے ہیں, پی ڈی ایم چل رہی ہے ابھی تک بھی, جو ہائیبرڈ نظام جو ہے, ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے. تو اگر یہ ان لوگوں نے روایتی طریقے نہیں بدلے تو سر اس امکان کو اس سال رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ تو دیکھیے یہ تو ہو گیا نا کہ سیاستدانوں کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا تو چاہیے, سر وہی مگر آپ کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی تو وہ خطرہ موجود ہے اس سال. کتنے %؟ سیٹرن کچھ بھی کرا سکتا ہے. یہ تو جو ہے آپ پھر آپ کئی سال ڈیموکریسی بھول جائیں گے, جیسے مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا, تو پھر آپ کئی سال ڈیموکریسی بھول جائیں گے. ستارے کی ٹرانسلیشن کی ہے, مجھے نہیں پتا اصل میں کیا ہوگا, میں تو ستاروں کی ٹرانسلیشن ہی کر سکتی ہوں نا. تو سیٹرن اس وقت سیاست دانوں کو کیا کہتے ہیں ان پاپولر کر دے گا, اپنی کریڈیبلٹی کھو سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کو کتنے % خطرہ لگتا ہے اس کا؟ میں کہہ سکتی ہوں کہ جس طرح سیٹرن آتی 14 جنوری کو اس نے توپوں کی سلامی دی ہے, 14 فروری کو یہ آتا ہے, جگہ بدلتے اور آپ دیکھ لیں کتنی جلدی توپوں کی سلامی دنیا کو دی ہے. تو یہ اس وقت اگر تو ان کو تو بہت, اب دیکھیں ٹرمپ کیا ہے, پولیٹیشین ہے نا,
अनपॉपुलर हुए, नरेंद्र मोदी अनपॉपुलर हो रहे हैं। तो ये अपने अपने मुल्कों में आपके सामने ही मिसालें हैं कि ये खराबियां तो आप ये कह रही हैं कि सेटन पाकिस्तान आ रहा है, सेट्रन वो आसमान पे जब जगह बदलता है हाँ। तो जमीन के जिस हिस्से में मैं जिस समझ गया, पाकिस्तान वाले उसके शेडोज या उसका असरात जो हैं वो पाकिस्तान हमारी सियासत को इफेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। मगर फिर आप कह रही हैं कि जुपिटर जो है उससे फायदा पहुंचेगा। सर मुल्क तो तगड़ा कौन है? जो भी सिस्टम अच्छा आएगा, जो अगर सिस्टम बदलता है तो मुल्क अपनी जगह सेफ है, मुल्क के लिए अच्छी खबरें हैं। मुल्क को छोड़ दें, मुल्क से उससे कोई खतरा नहीं है, उसकी मुल्क की सालमियत को। मैं जो आपकी बात समझ पा रहा हूँ, आप कह रही हैं कि निजाम कुछ भी हो, जुपिटर से फायदा लोगों को पहुंचेगा, वो पहुंचेगा, मगर निजाम को बहरहाल नुकसान पहुंच सकता है, जमहूरियत को। निजाम की तब्दीली का इम्कान मौजूद है। अच्छा, अगेन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए हम तो उन लोगों में से जो चाहते हैं कि वसी तर जो पाकिस्तान के अवाम है वो उनकी राय जो है उसके मुताबिक जो है वो मुल्क चले, ठीक है ना, और ज़्यादा लोग जो हैं वो खुश हों, उनको लगे कि यार खुशहाली भी है और हमारी खुशी भी है, एक फ़र्क होता है, रजामंदी भी है ना, इसके मुताबिक। तो इस तरह की कोई चीज़ आप देखती हैं? वो तो आप कह रही हैं कि सियासतदानों को, मुझे तो लोगों की जो खुशहाली है ना, मुझे नहीं लगता उनको सिस्टम बॉदर करता है। जो मैं भी अवाम हूँ, जाहिर है अब तो हमें अपने मुफादात से ही मतलब है। तो अगर अवाम के लिए आसानी आ रही है, रिलीफ वक्त लेके आ रहा है, तो चाहे सिस्टम कोई भी हो, आई डोंट थिंक सो किससे लोगों को कोई फ़र्क पड़ेगा। अब लोग बेचारे उस हद पे चले गए हैं, हर आजमा ली उन्होंने हर तरह के सेटअप्स जो हैं, तो मेरा ख्याल है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए सैटर्न रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिटिक्स को, ज़मीन के मामलात को, वीक है, ठीक है। जुपिटर उतना ही सॉलिड है, वो अपनी तरफ से जो लोगों को एक्सट्रीम कोई ब्लेसिंग्स दे सकता है, पैसा ला के दे सकता है। तो अब अल्लाह ताला का तो सिस्टम है ना कि मुकम्मल जहां तो किसी को भी नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं। तो वो यही वो सूरत हाल है कि जो है ना, ये दो सितारे दो एक्सट्रीम पोजीशन ले चुके हैं। तो आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में आपके इल्म के मुताबिक दो सितारों ने एक्सट्रीम पोजीशन ली है, जिसके असरात ऐसे होंगे आपके इल्म के मुताबिक? जी, मेरे इल्म के खुशहाली जो है वो, ऑफ कोर्स आपका इल्म जो सितारों का जी बिल्कुल वही, वो खुशहाली जो है वो लोगों को मिलेगी, मगर सियासी टर्मोइल जो है वो शायद रहेगा, वो उसका इम्कान मौजूद, उसका इम्कान, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहती हूँ ये इम्कानात का इल्म है, अंदाज़ों का इल्म। मगर आपने जो कहा, आपकी बात से मुझे लगा कि उसका गालिब इम्कान है, खदशा इस बात का वो ज़्यादा इम्कान है, क्योंकि अगर सितारा आती 21 तोपों की सलामी दे डाली है उसने, सैटर्न ने, तो ज़ाहिर है ये जो आप कह रही 21 तोपों की सलामी दे दी, ये क्या मामला? ये जो जंग शुरू कराई, अच्छा, उसके आते साथ ही जो जंग जी 14 फरवरी को आप ही के शो पे मैं कह के गई थी, मिड फरवरी से जंगों का प्ले का बटन दब जाएगा, जो भी पॉज पे। इस तरफ से आप कब देख रही हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है और ये कब क्लोज होगा? ये जो अफगानिस्तान के साथ है, इंशाल्लाह 30 जून तक हम मुबर्रा हो जाएंगे, हमें क्लीन चिट इंशाल्लाह मिल जाएगी, जहाँ जहाँ हमारा बॉर्डर वीक हुआ हुआ है। अच्छा। मुझे बहुत खदशा था, अच्छा। मैं तो डरी थी, इद उल फितर अल्लाह करे खैर आफियत से आए, तो क्योंकि 21 मार्च तक पाकिस्तान पे भी खतरे के जोन में था, हमारा मुल्क भी 21 मार्च तक था। 21 मार्च तक था, शुक्र अल्लाह का कि हम सेफली निकल आए हैं। अच्छा। तो अब हम पे जब आप निकल आए हैं तो आप ये कह रही हैं कि वक्ती निकल आए हैं या ये मुस्तकिल इंशाल्लाह? नहीं, हम उस जंग से अब निकल आए जो हमको मुसल्लत की जा सकती थी। अच्छा। अफगानिस्तान की भी रैप अप हो जाएगी सून। और ये जो खतरा रहता है कि जवाब में यहाँ पे खुदकुश हमले होंगे और दहशतगर्दी होगी, इसको आपका इल्म कैसे देखता है? सर मुझे देखें,